ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں لوہے کا کام کرتے تھے اور تلواریں بنایا کرتے تھے۔ انہوں نے کچھ تلواریں بنا کر ایک کافر عاص بن وائل کو فروخت کر دی۔ جب اس کافر سے رقم کا مطالبہ کیا، وہ کہنے لگا، میں تمہیں رقم اس وقت تک نہیں دوں گا جب تک کہ تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار نہیں کرو گے۔ صحابی رسول نے کہا، تم مر جاؤ پھر زندہ کیے جاؤ، پھر بھی میں محمد عربی کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ سن کر اس کافر نے کہا، پھر تم مجھے چھوڑ دو، میں مر جاؤں پھر دوبارہ زندہ کیا جاؤں اور میرے پاس مال و اولاد ہوگی تو ادا کر دوں گا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، عشق رسول اور جذبہ ایمانی سے لبریز، صبر و شکر کے ساتھ اسلام پر ثابت قدم رہنے والے یہ بلند مرتبہ صحابی رسول حضرت حباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ انہوں نے قبول اسلام، آپ سابقین اولین میں شامل ہونے کا اعزاز رکھتے ہیں، یعنی آپ چھٹے نمبر پر اسلام لائے، جبکہ ایک قول کے مطابق آپ نے 19 افراد کے بعد اسلام قبول کیا۔ آپ نے 20 کے عدد کو مکمل کیا۔ جن 7 خوش نصیبوں نے سب سے پہلے اپنے اسلام کو ظاہر کیا، ان میں سے آپ کا شمار بھی ہوتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ علم و فضل کی دولت سے مالا مال تھے اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو قرآن پاک پڑھاتے تھے۔ قبول اسلام سے قبل جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے کی حالت میں اپنے بہن کے گھر پہنچے تو اس وقت حضرت حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بہن اور بہنوئی کو قرآن پاک کی تعلیم دے رہے تھے۔ حضرت حباب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہی میں غزوہ بدر، احد اور خندق سمیت کئی غزوات میں شامل ہونے کا اعزاز پایا۔ غزوہ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم رکابی کا شرف پایا تو پوری رات پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خیمے کی نگہبانی کرتے رہے یہاں تک کہ فجر کا وقت ہو گیا۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نیزہ رکھا کرتے تھے۔ جب مال غنیمت سے آپ کا حصہ نکالا جاتا تو آپ آزمائش میں پڑ جانے کی خوف سے رو پڑتے تھے۔ راہ خدا میں بہت سی تکلیف برداشت کی، ان میں سے کچھ کا ذکر یہاں کیا جاتا ہے۔ آپ کی نسل عربی ہے۔ زمانہ جاہلیت میں کچھ لوگوں نے آپ کو غلام کی زنجیروں میں جکڑ کر مکہ میں بیچ ڈالا تھا۔ قبول اسلام کے بعد مشرکین نے آپ کو کمزور پایا اور آپ کو سخت تکلیف دینی شروع کر دی تاکہ آپ دین اسلام کو چھوڑ دیں، مگر آپ صبر و استقامت کا پہاڑ بن کر کھڑے رہے۔ کفار مکہ آپ کو کانٹوں پر گھسیٹتے پھرتے تھے، آپ کی زرہ یعنی لوہے کا جنگی لباس پہنا دیتے اور تپتی دھوپ میں لٹا دیتے تھے، گرم پتھروں پر لٹاتے رہے یہاں تک کہ آپ کی پیٹھ کا گوشت جگہ جگہ سے کم ہو گیا، آپ کے جسم کو داغا جاتا۔ ایک مرتبہ مشرکین مکہ نے آگ جلائی، پھر آپ کو پکڑ کر اس میں ڈال دیا۔ آپ کی پیٹھ پگھلنے والی چربی ہی اس آگ کو بجھایا۔ ایک مرتبہ آپ نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی تکالیف کی رداد یوں سنائی، ایک دن مشرکین مکہ نے مجھے پکڑا، آگ جلائی اور مجھے اس پر پیٹھ کے بل لٹا دیا۔ ایک شخص میرے سینے پر پاؤں رکھ کر کھڑا ہو گیا، میں زمین سے اس وقت الگ ہوا جب میری پیٹھ جل چکی تھی۔ پھر حضرت حباب نے اپنی پیٹھ سے کپڑا ہٹایا تو وہاں برس جیسے دھبے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے بہت انس رکھا کرتے تھے اور آپ تشریف لایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لایا کرتے تھے۔ آپ کی مالکن کو اس کی اطلاع ملتی تو وہ گرم سلاخ سے آپ کے سر کو داغ دیتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کی خبر پہنچی تو آپ نے حضرت خباب کے لیے دعا کی کہ اے اللہ تو خباب کی مدد فرما۔ کچھ دنوں بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مالکن کے سر میں کوئی بیماری ہو گئی جس کی وجہ سے وہ کتے کی طرح بھونکنے لگ گئی۔ کسی نے اس کے سر کو گرم سلاخ سے داغنے کا علاج بتایا۔ خدا کی قدرت کہ اب حضرت حباب کی یہ ڈیوٹی لگ گئی کہ آپ گرم سلاخ لیتے اور اپنی ظالم مالکن کے سر کو داغا کرتے تھے۔ عشق رسول
آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کسی لشکر کے ساتھ بھیجا تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے دور بھیج رہے ہیں، حالانکہ میں آپ کی حفاظت کی غرض سے آپ کی طرف سے فکر مند رہتا ہوں۔ ارشاد فرمایا میرے بارے میں کتنا فکر مند رہتے ہو؟ عرض کی صبح کرتا ہوں تو گمان نہیں ہوتا کہ آپ کو شام کر پائیں گے، شام کرتا ہوں تو گمان نہیں ہوتا کہ آپ صبح کر پائیں گے۔ کرامات، ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاد کے لیے ایک لشکر روانہ فرمایا۔ رستے میں پانی ختم ہو گیا اور سب پیاس سے بے چین ہو گئے۔ یہ دیکھ کر آپ نے ایک ساتھی کی اونٹنی کو بٹھایا، اچانک اس کے تھن دودھ سے بھر کر مشکیزے کی طرح پھول گئے۔ سب نے سیر ہو کر دودھ پیا۔ انفرادی کوشش، آپ نے ایک مرد کو ملاحظہ کیا جو نصف النہار کے وقت نماز پڑھ رہا تھا۔ آپ نے اسے روکا اور ارشاد فرمایا یہ وہ گھڑی ہے جس میں جہنم کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، تم اس وقت میں نماز مت پڑھو۔ تلاوت قرآن، ایک مرتبہ آپ کا پڑوسی مسجد سے باہر نکل رہا تھا تو آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا جتنی طاقت رکھتے ہو اس سے اللہ کا قرب حاصل کرو، بے شک تم اس کے کلام قرآن پاک سے بڑھ کر کسی چیز کے ذریعے اس کا قرب نہیں پا سکتے۔ آپ جہاں نیکی کی دعوت عام کرتے، حد درجہ محتاط بھی رہتے۔ ایک مرتبہ کچھ لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ مسجد میں تشریف لے آئے اور خاموشی سے بیٹھ گئے۔ لوگوں نے عرض کی لوگ آپ کے ارد گرد جمع ہو چکے ہیں تاکہ آپ ان سے گفتگو کریں یا ان کو کسی بات کا حکم دیں۔ آپ نے فرمایا میں انہیں کس چیز کا حکم دوں؟ شاید میں انہیں ایسی بات کا حکم دے بیٹھوں جسے میں خود نہیں کرتا۔ وفات، کوفہ میں لوگ اپنے مردوں کو گھروں کے سین یا دروازے کے پاس دفن کرتے تھے۔ حضرت خباب کوفہ تشریف لائے تو آپ کو یہ بات ناگوار گزری، لہذا آپ نے اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ تم مجھے کوفہ سے باہر میدان میں دفن کرنا۔ آپ کی وصیت پر عمل کیا گیا۔ اس طرح کوفہ کے باہر میدان میں بننے والی سب سے پہلی قبر آپ کی تھی۔ دیکھا دیکھی دیگر لوگ بھی اپنے مرحومین کو میدان میں دفنانے لگے۔ آپ کی عمر مبارک 73 سال تھی۔ حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماہ سفر میں 37 ہجری میں ہونے والے جنگ صفین میں فارغ ہو کر واپس کوفہ کے شہر دروازے پر پہنچے تو وہاں 7 قبریں نظر آئیں۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کی وفات کا علم ہوا تو فرمانے لگے اللہ خباب پر رحم فرمائے، وہ بے خوشی اسلام لائے اور راضی برضا ہو کر ہجرت کی اور مجاہد بن کر اپنی زندگی گزاری۔ آپ سے 32 احادیث کریمہ روایت کی گئیں۔ احادیث بالاتفاق بخاری و مسلم میں ہے، حدیث اور امام بخاری نے، جبکہ ایک حدیث امام مسلم نے انفرادی طور پر روایت کی ہے۔ صلو علی الحبیب۔ دوستوں، ایسی مزید ویڈیو کے لیے میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔